سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حوت سٹار پسکس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو ہارس کو بتاتا ہوں عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں گے ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، یعنی خرید کر بیچتا ہے یا بنا کر بیچتا ہے، یعنی فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کے لیے یہ مہینہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنی زبان کنٹرول میں نہ رکھی تو۔ یاد رکھیے گا، زبان آپ کو نقصان دے گی، ورنہ اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ورنہ آپ کا مہینہ نارمل گزرے گا، اچھا تو نہیں، نارمل گزرے گا۔ زبان سے مراد یعنی جن لوگوں سے آپ نے پیسے لینے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کیجیے گا، ان لوگوں سے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کاروبار پہلے سے چل رہا ہے، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو کاروبار کے اندر کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں، نوکری پیشہ حضرات ہیں، ان کے لیے مہینہ نارمل ہوگا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا، ایک مہینوں کی طرح مہینہ ہوگا، آئے گا اور گزر جائے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، سب سے پہلے بتا دوں پرائیویٹ سیکٹر میں جو تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے۔ سرکاری سیکٹر کے لیے جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے بس درمیانہ سا ہے، نوکری ہونے کے چانس ہیں بھی اور نہیں بھی، یعنی رکاوٹیں اور بندشیں آپ کے معاملات میں کافی زیادہ آئیں گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی مناسب ہے، ان کو چاہیے کہ دیر نہ کریں اور جلدی سے اپنا کام شروع کریں، انشاءاللہ میرا مالک کافی زیادہ خیر و برکت ڈالیں گے آپ کے کام کے اندر۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی مناسب ہے، کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے نہیں ہو رہے، ان کے لیے مہینہ مناسب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں آپ کے۔ لڑکوں کے خاندان سے باہر اور خاندان کے اندر 50-50 ہیں، لڑکیوں کے خاندان سے باہر زیادہ ہیں اور خاندان کے اندر کم ہیں۔ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی مناسب ہے۔ آپ کو چاہیے، یاد رکھیے کہ 12 سٹار میں سے صرف ایک آپ کا سٹار ایک ایسا ہے جس کا اس معاملے کے اندر اس مہینے جو ہے معاملہ بہتر ہے، ورنہ 11 کے 11 سٹار جو ہیں اس معاملے کے اندر کافی برے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ مہینے کے اینڈ میں یا سینٹر میں یا اینڈ میں اگر بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ کا کام بن جائے گا۔ جن بچیوں کی اولاد نہیں ہیں، جو بچیاں بے اولاد ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے کافی مناسب ہے۔ آپ کو چاہیے جلدی سے جلدی اپنا علاج شروع کروائیں تو اللہ کی ذات لازمی کرم کرے گی، اس مہینے آپ کو حمل ہونے کے چانس کافی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈیٹ وغیرہ یا ایسا مسئلہ ہے جس کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ علاج میں 2-3 مہینے لگیں گے تو بھی آپ جلدی شروع کروائیں، کیونکہ اگر اس مہینے میں شروع کروائیں گی تو دوائی کے اثرات آپ پر بہت زیادہ ظاہر ہوں گے اور آنے والے وقت میں آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا حمل جلدی ہو جائے گا، تو اس لیے آپ کو جلدی سے یہ کام شروع کر لینا چاہیے۔ جو بچیاں ٹھا کی مریض ہیں ان بچیوں کے لیے سب سے اہم چیز بتا دوں کہ وہ بچیاں نقصان میں ہیں، ان کے حمل ضائع ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو چاہیے اگر آپ علاج کروا رہی ہیں تو جس نے جو پرہیز بتائی ہے اس کو جی جان سے کریں۔ جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ آپ کو 18 ہے تو آپ کو جلدی سے اپنا علاج شروع کروا لینا چاہیے، ورنہ حمل ضائع ہونے کے چانس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پڑھائی والے بچوں کے لیے یہ مہینہ نارمل ہے، کوئی اتنی خاص اہم چیز نہیں ہے۔ گھریلو معاملات آپ کے جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر بگڑنے کے چانس کافی زیادہ ہیں، لڑائی جھگڑے کے چانس، خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی معاملات پھر خراب نہیں ہوں گے۔ وہ پنجابی کی ایک مثال اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک چپ تے 100 سکھ، اگر اس مہینے آپ یہ چیز کریں گے تو بچت رہے گی، ورنہ لڑائی جھگڑے کافی زیادہ بڑھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ ستمبر، محرم اور سفر، ان تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے
فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا غنیو 301 بار، یا برو 190 بار، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے، یا توابو 230 بار، یا مقسطو 290 بار، یہ آپ کی پڑھائی تھی۔ اب صدقہ آپ نے 3 دن لگاتار انڈے کا صدقہ دینا ہے۔ ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی چورستے میں، کسی گزرنے والی جگہ میں یا گلی میں پھینک دینا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد، یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری تاریخ گزرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ منگل والے دن کرنا ہے۔ ہر منگل والے دن 1 انڈا آپ نے پھر پھینکنا ہے۔ یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔